بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، الطاف حسین صاحب کے ساتھ عامر خان کے تعلقات۔ ایک طرف عامر خان نے الطاف حسین صاحب کو گرین سگنل دیا اور ایم کیو ایم پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد 22 اگست 2016 کو ایم کیو ایم پاکستان سے الطاف حسین کی رات تعلقی اور قیادت سے دستبردار، اور اس کے ساتھ پھر مصطفیٰ کمال صاحب کا پی ایس پی کو ایم کیو ایم پاکستان میں ضم کرنا اور عامر خان کا پاکستان چھوڑ کے دبئی میں سیٹل ہو جانا۔ یہ وہ سفر تھا۔ اس سفر کے بعد جو خبریں اپڈیٹ ہوئیں ان میں عامر خان کے تعلقات الطاف حسین صاحب کے ساتھ بہتر بتائے گئے۔ اس کے ساتھ جب دبئی میں حال ہی میں ڈاکٹر اشرت العباد نے ایک تقریب منعقد کری، اس میں عامر خان صاحب نے شرکت کری اور اس سے صحافیوں نے سوالات اٹھائے اور کئی تجزیہ کار نے یہ تصدیق بھی کری کہ یہ ڈاکٹر اشرت العباد گروپ کے حامی ہیں اور الطاف حسین صاحب کے انڈر کام کریں گے۔ لیکن الطاف حسین صاحب کو ایک طرف گرین سگنل دے رہے ہیں، دوسری طرف آفاق احمد صاحب سے بھی روابط۔ آفاق احمد صاحب سے جو روابط ہیں، آپ کو پتہ ہے جب ایم کیو ایم جب متحد تھی، جب آفاق احمد صاحب، عامر خان، یہ تمام دیگر لوگ ایم کیو ایم کے اندر تھے، جب ایم کیو ایم کے ٹکڑے نہیں ہوئے پڑے تھے، جب ایک ہی ایم کیو ایم ہوتی تھی اور اکثریت تھی مہاجروں کی، جب آفاق احمد جب الگ ہوئے ایم کیو ایم پاکستان سے، انہوں نے اپنی ایک ایم کیو ایم حقیقی بنائی۔ اس وقت عامر خان کچھ عرصہ بعد آفاق احمد صاحب کے ساتھ حقیقی میں شامل ہو گئے تھے، لیکن کچھ ٹائم بعد انہوں نے پھر الطاف حسین صاحب کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور تمام تر جو گلے شکوے تھے وہ دور کر کے الطاف حسین کی قیادت میں آ کے انہوں نے کام کرنا شروع کیا۔ لیکن اب وہ کئی عرصے سے ایم کیو ایم سے بھی دور تھے اور الطاف حسین صاحب سے روابط تھے لیکن دور تھے۔ اب ان کے روابط جو ہے جس کا انکشافات ہوئے ہیں، وہ حقیقی کے قائد آفاق احمد صاحب کے ساتھ روابط نظر آ رہے۔ کیا آیا اگلے آنے والے دنوں میں آفاق احمد کے ساتھ دوبارہ عامر خان شامل ہوں گے حقیقی میں، یا عامر خان الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہوں گے؟ یہ مشاورت الطاف حسین صاحب کے ساتھ بھی عامر صاحب کی چل رہی ہے اور اسی طرح روابط آفاق احمد صاحب کے ساتھ بھی ہے۔ جہاں سے ان کو پوزیشن مستحکم ملی وہاں یہ چلے جائیں گے۔ بہت سے یوٹیوبر اس بات پہ تجزیہ کر رہے ہیں، بہت سے یوٹیوبر اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، بہت سے لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں عامر خان کے بارے میں۔ اور عامر خان صاحب ایک سیاسی ورکر کے ہیں اور ایک رہنما بھی ہیں۔ کوئی بھی رہنما ہوتا ہے وہ قائد سے جب نیچے ہوتا ہے وہ ایک ورکر کہلاتا ہے، ورکر ہے، سیاسی رہنما ہیں اور کافی ٹائم انہوں نے پاکستان کی سیاست میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے، اور ایم کیو ایم سے لے کے متحدہ حقیقی سے لے کے ایم کیو ایم پاکستان تک، یہ تمام انہوں نے جتنے منظر نامے تھے یہ ان کے سامنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک سیاسی رہنما ہیں، اور سیاسی رہنما جو ہوتے ہیں وہ اپنی مفادات کے لیے، اپنی سیاسی مفادات کے لیے وہ اپنا لائے عمل طے کرتے ہیں، جس میں وہ چاہے الطاف حسین کے ساتھ کام کریں یا آفاق احمد صاحب کے ساتھ کام کریں۔ ترجمانی انہوں نے دونوں صورت مہاجر کمیونٹی کی اور کراچی کی کرنی۔ تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح یہ الطاف حسین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ الطاف حسین کو دھوکہ نہیں ہے، وہ اپنے سیاسی مفاد کی بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنے سیاسی مفاد کی خاطر پہلے ایم کیو ایم کو خیر بات کہا، پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے پی ایس پی لانچ کری، پھر مصطفیٰ کمال صاحب اپنی سیاسی مفادات کی خاطر ایم کیو ایم پاکستان کے انہوں نے پی ایس پی ضم کی۔ تو یہ ان کا بھی ایک سیاسی مفاد تھا۔ ماضی میں اگر دیکھیں تو اپنے قائد الطاف حسین صاحب کے لیے یہ میڈیا ٹاک پہ بھی لڑ جاتے تھے اور عام باتوں پہ بھی اپنے قائد کی دفاع کرتے تھے۔ کوئی ان کے قائد کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، اگر کوئی آواز اٹھاتا تو یہ آواز دبا دیتے تھے۔ لیکن اب
یہ وہ منظر نامہ ہے کہ یہ اپنے ہی قائد کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور اپنے ہی قائد کو ہراساں بھی کر رہے ہیں، اپنے ہی قائد کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کارکنان کے اندر اتنا غصہ ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے اتنا کسی اور رہنما کے لیے نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ حکومت نے اقدام اٹھایا ہے، جو مہنگائی، اب وفاق نے جو بجٹ پیش کیا سالانہ مالی بجٹ، اس کے بعد پنجاب نے سالانہ مالی بجٹ پیش کیا اور آج سندھ حکومت سالانہ بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، جس میں سندھ حکومت دیکھیں پڑھائی کے لیے جو تعلیمی ادارے ہیں، تعلیم کے لیے انہوں نے 400 ارب مختص کرے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو صحت ہے، اب صحت کے حوالے سے انہوں نے 250 ارب مختص کرے۔ صحت کا نظام پہلے ہی درم برہم ہے اور اس پہ اتنا کم بجٹ، ترقیاتی بجٹ، ریکارڈ بجٹ کہا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے 800 ارب روپے۔ لیکن دیکھیں سندھ حکومت نے جو دودھ مہنگا کرنے کی منظوری دی ہے، کمشنر کراچی نے 220 روپے ریٹ لسٹ جاری کر دی۔ عوام کا جو رد عمل ہے بہت ہی افسوسناک رد عمل ہے کہ غلط ہوا ہے۔ یہ ایک طرف مہنگائی کا طوفان ہے، اوپر سے عید آنے والی ہے، جانور مہنگے ہیں، جانور کا چارہ مہنگا ہے، کسائیوں کے ریٹ مہنگے ہیں، اس صورت میں دودھ بھی حکومت نے مہنگا کر دیا۔ ایک طرف عوام کو ریلیف دینے کی باتیں حکومت کرتی ہے، دوسری طرف عوام پہ ایکسٹرا بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے امن و امان کی صورتحال کے لیے بھی 150 ارب روپے مختص کیے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں پھستا جا رہا ہے، یہ غریب آدمی کے لیے کوئی ایسی سہولت نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں بجٹ میں عوام پہ ٹیکس وصولی زیادہ سے زیادہ کر دی گئی۔ اب جو نان فائلر ہیں ان کے اوپر پہلے ٹیکس تھا 0.4، اب 9 پوائنٹ پہ لے گئے۔ تو یہ، اور جو بڑے ہیں، جو 22 گریڈ کے افسر ہیں، ان کے لیے کیا سہولیات ہیں، وزیروں کے لیے کیا سہولیات ہیں، مشیروں کے لیے کیا سہولیات ہیں، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ وزراء، مشیر، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم، اور اس کے ساتھ یہ جو گورنر ہیں، ان تمام کے لیے جو سہولیات ہیں، ان کے بجلی کے بل معاف، ان کے گیس کے بل معاف، ان کے پانی بے تحاشا ان کو، اور ہر طرح کی ان کو سہولیات، میڈیکل ان کا فری، گاڑیوں کا پیٹرول ان کا فری، عوام کے اوپر سارا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، بجائے کہ آپ ان چیزوں کی کٹوتی کریں، پروٹوکول، سرکاری پروٹوکول ختم کریں۔ جو بجلی ان کو فری دی جا رہی ہے وہ بجلی بلوں کی ادائیگی کی جائے، نہیں، وہ نہیں ہے، ان کو حکمرانوں کو عیاشیاں دی جا رہی ہیں اور غریب پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اور تنخواہ دار طبقے کے لیے 20% تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے، 20 سے 22 گریڈ افسر کے لیے 25% اضافہ ہوا ہے۔ لیکن کل ایک صحافی نے جو سوال کیا تھا وزیر خارجہ کے آگے، جو پی ایم ایل این کی حکومت کے منہ پہ ایک تماچا ہے یہ سوال، جس پہ اس صحافی نے گرج چمچ کے ساتھ وہ سوالات کیے کہ حکومت کو جواب دینا نامناسب لگا۔